أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى لا حول ولا قوة إلا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا امامنا رسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کل معروف صدقہ۔ بخاری شریف کی کتاب الادب سے لی گئی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے۔ ہر نیک کام کیسے صدقہ ہے؟ آج کی اس حدیث مبارکہ میں اس پر بحث کی جائے گی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نیکی کی تلقین کی اور اس انداز میں کی کہ ہر نیکی اور نیک کام چاہے وہ جو بھی ہو اسے صدقہ قرار دیا۔ تو نیکی کے کام ایک تو وہ امور ہیں جو عبادات ہیں، وہ بھی نیکی ہیں لیکن وہ فرائض ہیں، اور کچھ نیکی کے کام ایسے ہیں جو نفلی عبادات بھی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے بارے میں ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھائی کرنے کے بارے میں، کسی کی مدد کرنے کے بارے میں، کسی کو کوئی فائدہ دینے کے بارے میں۔ تو ایسے تمام امور جو ہیں وہ اسی میں آتے ہیں، نیک کاموں میں آتے ہیں اور یہ صدقہ کہلاتے ہیں۔ ہمیں خود بھی نیکیاں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دلانی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں خود برائی سے بچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جو ہے امت وسطیٰ کہا گیا ہے، اور اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت اور اعزاز بتایا گیا ہے وہ کیا بتایا گیا کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہے جو کیا کرتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو وہ نیکی کو حکم دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے والے اور نیکی کو حکم دینے والے لوگ جو ہیں وہ خیرہ امہ کہا گئی ہے کہ وہ ایک بہترین امت قرار دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکی کی ترغیب دی، جو اس حدیث مبارکہ کے ان الفاظ میں کہ ہر نیک امر جو ہے، ہر نیک کام جو ہے وہ صدقہ ہے، یہ نیکی کی ترغیب دی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ نیکی میں دیکھیں دوسروں کو سلام کرنا، السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو، یہ سلام کرنا بھی دوسروں کا ایک حق ہے، وہ حق ادا کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ جب آپ دوسروں کو سلام کرتے ہیں، خیر خیریت پوچھتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرو تو اچھی کرو ورنہ چپ رہو، اور یہ پچھلی حدیث مبارکہ میں ہم اس پر بحث کر چکے ہیں۔ تو یہ کہ سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، اچھے انداز میں دوسروں کو پیش آنا، دوسروں کی ایک بیماری میں ان کی کا خیال رکھنا، ان کی طبیعت دریافت کرنا،
مہمان ہے تو مہمان نوازی کرنا، پڑوسی ہے تو پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مدد کرنا، یہ تمام نیکی کے امور ہیں۔ اور ان میں خاص کر یہ نیکی کے کاموں میں جو بہترین امت قرار دیے گئے وہ کس کو قرار دیے گئے کہ وہ لوگ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ اور امر بالمعروف کیا ہے؟ امر بالمعروف سے مراد نیکی کے کام کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر سے مراد برائی کے کاموں سے روکنا۔ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن برائی سے ہم بہت کم ہی روکتے ہیں، کیونکہ اس میں خدشہ ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرا کوئی ایسی تدریبی کارروائی کوئی کر لے گا۔ تو لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس پر بھی زیادہ زور دیا اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روکتا تو اس کو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو دل سے برا منائے۔ اور یہ ایمان کی ایک کمزور سٹیج ہے کہ دل سے برا منانا، لیکن یہ بھی کہ ہم جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں یا اس کو برا جانتے ہیں تو حالات، واقعات اور اپنے مقام کو بھی دیکھ کے جو ہے ایسے اقدام کرنے چاہیے۔ اب علماء حضرات کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو برائی سے روکیں، اسی طرح فوج، پولیس اور دوسرے اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکیں، اور جو ان کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا کام ہے کہ کم از کم وہ دل سے برا منائے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو یہیں تک محدود کر لیں کہ جی انہی لوگوں کا کام ہے۔ ہم اچھے طریقے سے برائی کو روکنا ہمارے لیے بھی فرض ہے۔ جو اس کی طاقت نہیں رکھتا وہ طاقت رکھے، وہ کوشش کرے ایسی طاقت رکھنے کی کہ لڑائی جھگڑے کے بغیر ایک اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے دوسروں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی لوگ جو ہے نماز کا وقت ہوتا ہے ہم ان کو نہیں کہتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی نہیں پڑھتے جی تو اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو نیکی کی ترغیب دیں۔ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ظلم سے روکیں، کسی کے لیے جو ہے وہ گواہی بنتی ہے، حق بات کا ساتھ دیں، اس کی گواہی دیں، اپنے آپ کو اس سے مت بچائیں۔ اسی طرح جو ہے کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کو روکیں، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے روکیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو ہے جو طرز طریقہ بتایا ہے وہ یہی بتایا ہے کہ تم اس کو احسن طریقے سے جو ہے حکمت کے ساتھ جو ہے اس کام کو کرو،